اگر مارشاء اللہ کا دور ہو، اور ماضی میں ہمارے ہر مارشاء اللہ کے دور میں سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، جرنلسٹ کو ریاست دشمن کہا گیا ہے، یہ لقب دیا گیا ہے، لیکن ایک نام نہاد جمہوری حکومت جو بلا شبہ ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے، اگر آج وہ یہ محسوس کرے اور حکومتی وسائل استعمال کر کر یہ الزام لگائے کہ اس ملک کے سیاستدان ریاست دشمن ہیں، اس ملک کے صحافی ریاست دشمن ہیں، اس ملک کے محب وطن لوگ ریاست دشمن ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی مارشاء اللہ حکومت میں بھی صحافت پر اتنی پابندیاں نہیں آئیں، اتنے صحافی نہیں اٹھائے گئے، اتنے لوگوں کو دھمکیاں نہیں ملیں جتنی اس حکومت کے دور میں ملی ہیں۔ کبھی بھی مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی جو اس حکومت میں کی گئی ہے۔ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ معمولی رپورٹ نہیں ہے، 135 صفحے کی رپورٹ ہے، حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے۔ اس میں اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ آپ کی دو باتوں سے پتہ چلے گا۔ اس رپورٹ میں 5-6 جگہ پر نقشہ دکھایا گیا ہے ایشیا کا اور مڈل ایسٹ کا، اور اس نقشے میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ تو کیا یہ وزراء یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ رپورٹ دیکھی تھی آنے سے پہلے؟ کیا اس رپورٹ کو انہوں نے پڑھا تھا؟ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر اس کی ذمہ داری یہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو بات وہیں پر آتی ہے کہ جو یہ حکومت ہندوستان کا آرٹیکل 370 کو قبول کرنے کو تیار تھی، آج اس کا عکس اس نے اس رپورٹ کے اندر پیش کر دیا ہے۔ یہ شاید اس زمانے کی رپورٹیں بنائی تھیں کہ عوام کو دکھائیں گے جی کوئی بات نہیں ہے، ہندوستان 370 کرے یا 35A کرے، ہم تو ہندوستان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے موقف سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم تو 370 کی باتیں کریں گے، ہم 35A کی باتیں کریں گے۔ تو آج اس کا عکس اس رپورٹ میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جہاں سے یہ ڈیٹا لیا گیا، یہ رپورٹ خود کہتی ہے کہ ٹویٹس میپ نامی ایک کمپنی سے یہ ڈیٹا حاصل کیا گیا جو انالیسز کرتی ہے دنیا میں ٹویٹس کا، کہ کس نے کتنے ٹویٹ کیے، کب کیے، کہاں سے کیے، کس بیانیے پر کیے۔ یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے یہاں پر رپورٹ میں شامل کر دیا گیا کہ جناب یہ لوگ ذمہ وار ہیں۔ یہ صرف ایک بات بتانا بھول گئے کہ یہ صرف ٹویٹس کا ذکر ہے، یہ نہیں بتائے گا کہ ٹویٹس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ معمولی سی بات رہ گئی پیچھے کہ جی ٹویٹس بڑے ہوئے ہیں، کوئی 30 لاکھ کے قریب ٹویٹس ہوئے، یہ نہیں بتایا کہ لکھا ہوا کیا تھا۔ کیا پاکستان کے حق میں بات ہو رہی تھی، پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی، پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی ناکامیوں کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی، ان نااہل وزیروں کی بات ہو رہی تھی۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، ان کا مقصد کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کو تو ٹیلی فون نہیں آ رہا، وہ مہینے سے پریشان ہے، ٹیلی فون نہیں آ رہا امریکہ کے صدر کا۔ ان کی تو زندگی میں ایک ہی پریشانی ہے، ٹیلی فون آج تک نہیں آیا۔ امریکہ بھی گئے، وہاں سے بھی کوشش کی، شاید ٹیلی فون نہیں ملا، نمبر نہیں ملے، لیکن ٹیلی فون ہمیں نہیں آیا ابھی تک۔ تو وہ بھی اس رپورٹ کے اندر شامل ہو گئے کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ملک میں بات کریں اس حکومت کی کرپشن کی تو وہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو بن جاتا ہے۔ اس حکومت کی نااہلی کی بات کریں
تو نیشنل سیکورٹی ایشو بن جاتا ہے. افغانستان میں جو آج ہماری حالت ہو رہی ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اس ریجن کی مختلف طاقتوں کے ساتھ جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. یعنی آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں ہندوستان بھی اتنا ہی حصہ رکھتا ہے جتنا پاکستان رکھتا ہے. یعنی وہ ملک جس نے اشروں تک کروڑوں افغانیوں کو پناہ دی، اپنے ملک کے حالات خراب ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوج کے، پولیس کے، سول انتظامیہ کے، عام شہری شہید ہوئے. آج اس ملک کا درجہ اور ہندوستان کا درجہ جس کا ایک آدمی افغانستان میں نہیں مرا برابر ہے، جس کو ایک پیسے کا نقصان افغانستان سے نہیں ہوا، وہ آج پاکستان جس نے اپنی پوری معیشت دباؤ پر لگا دی. 40 سال سے افغانستان کی جنگ جو ہے اس کے اثرات ہم پر ہیں. یہ ناکامی چھپانے کے لیے آج یہ ایسی رپورٹیں، یہ رپورٹ ہے، یہ فخریہ طور پر اس حکومت کے وزیر اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیان کر رہے ہیں. تو کل شاہ زیب خانزادہ صاحب نے پوچھا وزیر انفارمیشن سے کہ آپ نے یہ اینالائز کیا ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، آپ نے کوئی شہادت ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فلانے آدمی نے یہ بات کی ہے. کیونکہ اس رپورٹ کا بڑا حصہ تقریباً 100 سے زائد صفحات جو ہیں وہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں. تو انہوں نے بڑے آسان جواب دے دیا. اس حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں. اس حکومت میں اگر کوئی مہارت ہے، کوئی کمپٹنس ہے، وہ جھوٹ بولنے میں ہے، وہ سفید جھوٹ بولنے میں ہے. ماشاءاللہ ایسا جھوٹ شاید ہی دنیا میں حکومت کبھی بولی ہو جو اس حکومت کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر بولتے ہیں. تو جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ثبوت ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ تو ایزمپشنز ہیں، یعنی مفروضے ہیں. مفروضے کی بنیاد پر 135 صفحے کی رپورٹ جس میں آپ نے اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، صحافیوں کو اسرائیل اور ہندوستان کے برابر لا کھڑا کیا. یہ اس ملک کا وزیر اطلاعات اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، قومی سلامتی کے مشیر یہ فرما رہے ہیں. تو میں چند نام لے لیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وطن دشمن عناصر ہیں. افرا صاحب خٹک صاحب پوری زندگی گزار دی ہے جمہوریت کی بات کرتے ہوئے. فرد اللہ بابر صاحب، ان کا قصور بھی جمہوریت کی بات کرنا ہے. بشرا گور صاحبہ ہیں. صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے. رحمان ملک صاحب ہیں جو سابقہ منسٹر فار انٹیریئر رہے ہیں. بہت سے صحافیوں کی، عظمہ بخاری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. عمار مسعود صاحب ہیں، بین سلیم صاحب ہیں، اور بہت سے صحافیوں کے نام اس کے اندر آئے ہیں. اور ہمیں جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے کہ کئی جگہ پر ہمارے وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ کا نام بھی لیا گیا ہے. یہ بات کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ متعدد کاغذات پر جو ہم نے پڑھا ہے تو ریام خان صاحبہ کا نام بھی ان ریاست دشمن عناصر میں شامل ہے. یہ آج کیفیت ہے اس ملک میں کہ جو آپ کے بعد کوئی بات کر دے، آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کرے، آپ کی معیشت کی تباہی کو ایکسپوز کرے، آپ کے سکینڈلز کو ایکسپوز کرے، آپ کی جو پالیسیز ہیں جس نے آج پاکستان کو تنہا کر دیا دنیا کے اندر، جس نے ہر دوست ملک سے ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے، جس نے کشمیر کے مسئلے پر ابہام پیدا کر دیا ہے، جس نے افغانستان جیسے مسئلے پر آج پاکستان گو بگو کی کیفیت میں ہے، اس سے
توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی 8 گھنٹے کا بریفنگ ہوئی اعلیٰ ترین عسکری سطح پر پارلیمنٹ کی، جو 8 گھنٹے جاری رہی. اس میں پی ٹی ایم بھی موجود تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، اس میں جے یو آئی بھی موجود تھی، اس میں اے این پی بھی موجود تھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے کے سربراہ، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ ریاست دشمن عناصر کو افغانستان پر اور دیگر معاملات پر سیکیورٹی بریفنگ دیتے رہے ہیں. یہ ہمارے وزیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پریس کانفرنس کر کر. اگر یہ رپورٹ عام طور پہ شائع کر دی جاتی تو کم از کم یہ پوچھا جا سکتا تھا اس ادارے سے کہ بھئی تمہیں کس نے اختیار دیا یہ رپورٹیں بنانے کا اور یہ شائع کرنے کا، اور ان کا مقصد کیا ہے. جو رپورٹیں مفروضے کی بنیاد پر ہوں، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور جس کمپنی سے یہ ڈیٹا لیا گیا، جو کینیڈا کی کمپنی ہے. یہ تو ہم اپنے ملک سے ڈیٹا لیتے نا. اگر ہمیں اہلیت ہوتی اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتے کہ ہمارے خلاف کون عمل پیرا ہے دنیا کے اندر، کون ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. ہم اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتے. ہمیں کینیڈا کی کمپنی سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑا کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، سب سے دلچسپ کہیں یا افسوسناک کہیں یا دکھ بھری بات، کہ جب اس کمپنی سے رابطہ کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت پاکستان کو یہ ڈیٹا نہیں بیچا ہے. یعنی ڈیجیٹل میڈیا ونگ، منسٹری آف انفارمیشن، جس کی یہ رپورٹ ہے، اس کو ہم نے ڈیٹا نہیں بیچا. یعنی اور نہ انہوں نے بیچا ہے، نہ ان سے مانگا گیا ہے. یعنی یا ہم نے اس کمپنی کا ڈیٹا چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے یہ ڈیٹا سارا خود ہی بنا لیا ہے. اس کمپنی نے اس ڈیٹا سے، جس ڈیٹا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، جس پر یہ ساری رپورٹ بنی ہوئی ہے، لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. یہ کیفیت ہے آج اس سارے معاملے کی. مقصد ایک ہے کہ جو آج اس ملک کے معاملات ہیں، جو اس ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، اور خصوصاً جو ہمارے افغانستان کے معاملات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جائے. لیکن توجہ ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کا موقف افغانستان میں کیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہم پر ہوں گے. 40 سال سے زیادہ ہو گئے افغانستان کے اثرات اور بے پناہ اثرات اس ملک پر ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہم نے دی ہیں افغانستان کے مسائل کی وجہ سے. تو کیا آج اس ملک کے عوام کو، ان شہیدوں کو، ان کے ورثاء کو، اس ملک کے پارلیمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کیا پالیسی ہے، ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، ہم کس طرح اپنے ملک کا دفاع کریں گے، کس طرح ہم تحفظ دیں گے پاکستان کے عوام کو. ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں. رپورٹوں سے اور ٹویٹوں سے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے سے کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ کیفیت آج پاکستان کی ہے. یہ افسوسناک حالات پاکستان کے ہیں. پولیٹکس ہوئے ہیں کہ جی گہرا تجزیہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ انتہائی گمراہ کن اور غیر معتبر ہے، شوڈی ہے، کیونکہ اس میں نہ گہرائی ہے اور نہ تجزیہ ہے. کہیں دور دور تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جو پہلی ٹیکنیکل بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن اور مفروضوں پر مبنی ہے کہ یہ صرف ہیش ٹیگ کا انالیسس کیا گیا ہے کہ جی کتنے لوگوں نے اس ہیش ٹیگ کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا. رپورٹ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ انہوں نے کیا، انہوں نے ٹویٹ نہیں پڑھے، صرف جس ٹویٹ میں ہیش ٹیگ مینشن کیا گیا انہوں نے اس کو نکال کر اس کو ریاست مخالف بنا دیا. یہ ہیش ٹیگ کا بہت غیر معتبر طریقہ ہے، کیونکہ ٹویٹ نہیں پڑھا گیا کہ جس شخص نے وہ ہیش ٹیگ استعمال کیا اس نے اس کے حق میں بات کی یا اس کے خلاف بات کی، ہمیں نہیں معلوم. اور اسی وجہ سے
جب ایک خاتون اینکر کا نام بھی اس کے اندر آ گیا, انہوں نے رابطہ کیا تو پھر ان کو ایک ڈسکلیمر دینا پڑا جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ if an account is listed in this report, it does not always imply that the content of the tweet is anti-state. کہ اگر اس رپورٹ میں کسی اکاؤنٹ کا نام لکھا گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کا متن ریاست مخالف تھا. تو یہ جو 135 صفحے ہیں, یہ اگر آپ ان کو اینالائز کریں گے تو ان 135 میں سے 85 صفحے تو اسکرین شاٹس ہیں, جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. نہیں, تقریبااً جو ہے 64% جو رپورٹ جو ہے وہ اسکرین شاٹ ٹھاپ کے, اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے کہیں بھی دور دور تک. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 666 ٹویٹس کا تجزیہ کیا گیا, اس میں سے 142 ٹویٹ صرف 3 اکاؤنٹ سے, صرف 3 اکاؤنٹ سے, یعنی 22% ٹویٹ جو ہے وہ 3 اکاؤنٹ, اس کی بنیاد پہ اتنی بڑی رپورٹ چھاپ دی ہے ریاست مخالفت کی. اور وہ جو 3 اکاؤنٹ ہیں جو جن کا 20% جن کا حصہ اس رپورٹ کے اندر, ان کے ٹوٹل فالوورز کی تعداد صرف 11,000 ہے. یہ کون سا بحران ہے 11,000 لوگوں کا جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا یہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے, اصل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت فاشسٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے ریاست مخالف کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یاد کیجئے, میں یاد کرا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم بطور عمران خان وزیر اعظم ایران تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران میں دہشت گرد در اندازی ہوتی ہے. یہ ریاست مخالف نہیں ہے. جب آپ نیو یارک ٹائمز کو کہتے ہیں کہ اگر مسٹر مودی کی حکومت دوبارہ منتخب ہو جائے تو وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اچھا ہوگا, یہ ریاست مخالف نہیں ہے جس مودی کو آج آپ فاشسٹ اور ہٹلر کہتے ہیں. اور ایک جو ان کی خان صاحب کی جو گفتگو ہے, جو انہوں نے 23 ستمبر 2019 کو کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں, امریکہ میں نیو یارک میں ہے وہ, انہوں نے وہاں تشریف لے کر اس گفتگو کے دوران فرمایا, اب میں ایگزیکٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں انگریزی میں, دی پاکستانی آرمی ISI trained Al-Qaeda and all these troops to fight in Afghanistan. There were always links between, there had to be links because they trained them. اردو ترجمہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی اور ISI نے القاعدہ کو ٹریننگ دی افغانستان میں لڑنے کے لیے. اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف کہیں گے؟ پھر ستمبر 2019 میں خان صاحب تشریف لے گئے ایک سکھ کنونشن میں لاہور میں, اور وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان, اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہم جوہری ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں کریں گے, جس کے اوپر ISPR کو 2 دن بعد کہنا پڑا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا ہے وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کس کو کہیں گے ریاست مخالف ہے؟ یا ابھی جب امریکہ کے ایک تفریحی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, if the Kashmir issue is settled, there will be no need for these deterrents, یعنی پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر یہ ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف بیانیہ کہتے ہیں؟ اصل میں عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جسمانی طور پر حملہ آور ہوتے تھے, کبھی پارلیمان کے اوپر, کبھی ڈنڈے لے کے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, کبھی اسلام آباد پولیس کے اوپر. لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ پاکستان کے آئین اور شہری آزادیوں کے اوپر حملہ آور ہیں. انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن پر حملہ کر چکے ہیں جو جہاں صوبوں کے مالیاتی معاملات ڈسکس ہونے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ 2 دفعہ حملہ کیا ہے, یعنی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. انہوں نے آزاد عدلیہ اور آزاد ججوں پر حملہ کیا ہے ریفرنسز فائل کر کے. انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کی کس طرح بدترین, ہم اسے کہیں کہ استحصال کیا ہے, اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اور ابھی کہتے ہیں نا جی ہم نے پوری دنیا میں ہم میڈیا واچ کر رہے ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے لندن کے اخبار گارڈین نے ایک طویل مضمون لکھا ہے
جس میں انہوں نے کہا کہ لندن پولیس نے وہاں کے مقیم ایسے لوگ جو پاکستان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایک شخص کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے اور ایک طویل لسٹ ہے جس میں نہ صرف یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بلکہ پاکستان کے معتبر ترین پروفیسرز ریسرچرز شامل ہیں. ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور اس میں پھر لکھا گیا اس مضمون میں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر صرف ان آوازوں کو دبانا نہیں چاہتی بلکہ ملک سے باہر بھی ان کو دبانا چاہتی. تو محترم حضرات یہ ایشو یہ ہے کہ یہاں ایسے جماعتیں جو اصل میں ریاست مخالف ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ جماعتیں مسلم لیگ نون جیسی اور دوسری جماعتیں جو آئین کے اوپر عملداری کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو ریاست مخالف کہا جا رہا ہے. ہم اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم ہیں کہ اپنے حقوق کا دفاع ریاست مخالف نہیں ہے. آئین پاکستان پر عملداری کا مطالبہ ریاست مخالف نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. آئین میں درج بنیادی شہری حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرنا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کے اغوا کردہ جو ممبران ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. تو ریاست مخالف وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کے آواز اٹھانے والوں کو، اختلاف کرنے والوں کو کچل رہے ہیں. اصل ریاست کی مخالفت وہ ہے جس کے مرتکب عمران خان، ان کے وزراء، ان کی حکومت روزانہ ہوتی ہے. میرے دائیں اور بائیں دو حضرات وہ بیٹھے ہیں جن کو کئی مہینے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. تو پاکستانی شہریوں کی اور پھر کورٹ نے ان کو جب ضمانتیں دی تو اس میں لکھا گیا کہ ان کے حقوق کچلے گئے ہیں. اپنے شہریوں کے حقوق کچلنا ریاست کی مخالفت ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے حقیقت ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر ہے وہ اتنی بھی نہیں جتنی ان کاغذوں کی ویلیو ہے. یہ صرف جو گھمبیر حالات ہیں افغانستان میں، جو گھمبیر خارجہ پالیسی کا انہدام ہوا ہے امریکہ میں، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں، یہ اس سے توجہ ہٹانے کی ایک مذموم کوشش ہے. لیکن مذموم کوشش بھی ایسی ہے جو پاکستان میں آواز اٹھانے والوں کو، حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو، وہ لوگ جو پہلے ہی کچلے ہوئے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں چاہے کسی بھی ملک کے حصے میں ہیں، ان کو یہ کہنا کہ وہ ریاست مخالف ہیں یہ فاشزم ہے. اور ہم اس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم آئین پر عملداری چاہتے ہیں. اور آئین میں دو باتیں ہیں جس پر ہم عملداری کا سب سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہے. ابتدائیہ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. اور دوسرا آئین کا جو پہلا باب ہے جو بنیادی شہری حقوق، بنیادی آئینی حقوق سے متعلق ہے، ہم اس پر عملداری کا مطالبہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کوئی ہمیں ریاست مخالف کہے یا نہ کہے. بہت شکریہ. ہاں وہ آپ کلپس بھی دیکھ لیں جی. عمران خان صاحب کا ماضی جو ہے نا وہ کافی بھی عذاب کن ہے. نہیں بس ٹھیک ہے. یہ کلپس جو ہے یہ اگر یہ کور ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ سب یہاں آ جائیں. نہیں بس ٹھیک ہے. آ جاؤ آواز ساڑی چاہیے نا. پلے کر دیں آ جاؤ. چلیں جو جا رہے ہیں وہ کر
آواز PMLN جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو ہماری ایجنسیز نے جو کیا اٹھا کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ پر پکڑایا، جو آفیہ صدیقی سے کیا، پتہ نہیں کتنے اوروں سے کیا، اڈیالہ کی جیل سے باہر اٹھا کے تو ان کی بیچاروں کے جو حالات تھے. میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں شرمندہ فیل کرتا ہوں کہ اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں یا وہ ایجنسیز نے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج، اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 40 لوگوں کو مارتا ہے، 200 لوگوں کو گولیاں لگتی. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا، کوئی قتلوں کے کیس نہیں ہوں گے. یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے. اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ جو پاکستان کے طالبان کی اکثریت ہے یہ ریئیکشنری طالبان ہے، یہ ملٹری آپریشن نے ان کو بنایا ہے. What you must understand is that Osama bin Laden was trained by the ISI and CIA. All Al-Qaeda were trained by the CIA and ISI. باقی جو خرم بھائی نے بولا جی سوال یہ بس سوال لے لیں. ٹھیک سنگین رپورٹ ہے جس میں سیاستدانوں کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، صحافیوں کو. کیا مسلم لیگ نون اسے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرے گی؟ کیونکہ یہ ایک سنگین رپورٹ ہے. ہماری توقع یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سو موٹو نوٹس لے گی ان معاملات کو، کیونکہ آج حکومت یہ کام کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتیں ریاست دشمن ہیں. تو جہاں پر اعلیٰ عدلیہ ایک اقامے کا نوٹس لے سکتی ہے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسے معاملے پر جب ملک کے سیاسی نظام کو توڑا جا رہا ہے، جہاں مواد مہیا کیا جا رہا ہے کل مارشاء اللہ آنے کا، تو وہاں پر وہ ضرور نوٹس لیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اصل یہ صورتحال، یہ رپورٹ جو ہے یہ افغانستان کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. افغانستان کے یہ حالات ہے کہ آج تقریباً 17 صوبوں پر بغیر کسی لڑائی کے وہ قابض ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی پالیسی بالکل خاموش. پاکستان کے شہری جو افغانستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو کیسے ایویکویٹ کرنا ہے، کچھ بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا اظہار فرما دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج ان رپورٹوں کا مقصد، ان وزیروں کی اسٹیٹمنٹس کا مقصد، وزیر اعظم کی باتوں کا مقصد، جس انہوں نے کل پٹھانوں کو ایک عجیب سی قوم قرار دیا، جو حالانکہ ایک زینوفوبک کا لفظ استعمال کیا، جو پاکستان کے اکثر لوگ میرے سمیت نہیں جانتے کہ مطلب کیا ہے، لیکن مطلب اسے یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے، یہ آپس میں لڑتے ہیں لیکن باہر سے کوئی آ جائے تو اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم پٹھان جو غیور قوم ہے اس کے بارے میں بیان دے رہا ہے. تو ان سب باتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل جو مہنگائی ہے، جو افغانستان کے حالات ہیں، جو کشمیر کے حالات ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہماری معیشت کے حالات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جائے. اور اس کو ہٹانے کے لیے آج یہ کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے ممبران کا ذکر ہے، اس کے ہیڈ کا ذکر ہے. وہ میں نے پہلے کہا کہ سب تو باقی سب چھوڑ دیں، اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بخشا، ان کا بھی ذکر کر دیا. یہ حالات ہیں آج اس ملک کے. صاحب وہ ٹائم پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سب لوگ آئے، آپ لوگ بھی سب گئے. آپ نے کچھ تجاویز دی تھی، کچھ ڈرافٹنگ ہوئی تھی، کچھ نوٹس لیے تھے اسپیکر کے. کیا وہ کسی بھی لیول پہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ بنے؟ اور کیا کوئی کسی بھی آپ کی کسی تقریب نہیں، یہ کس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو بریفنگ تھی، اور وہ بریفنگ جو تھی وہ نامکمل رہی اس دن. اور اسپیکر صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ غالباً کون سی ڈیٹ سے پہلے ودن 1 ویک دوبارہ بریفنگ ہوگی. اور اس میں جو انٹرنل سیکورٹی اس دن اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکی ابھی کشمیر پہ بھی تو وہ ابھی کشمیر پہ بھی نہیں بات ہوئی، تو وہ دوبارہ ڈیٹ آئی نہیں. آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دوبارہ بلایا جائے جلدی؟ جی ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے سارے حقائق جو ہے وہ رکھے جائے، اس کے بعد ڈسکشن ہو اور وہاں سے جو ہے وہ پھر بات جو ہے وہ آگے چلے. جس طرح مئی 2011 میں جی اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد
पार्लियामान का एक मुश्तरका इजलास इन कैमरा बुलाया गया था और बड़ा एक तवील इजलास हुआ था। हमारा मुतालबा है कि इसी तरह जॉइंट सेशन बुलाया जाए इन कैमरा और उसको अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफ फौरी तौर पर किया जाए, क्योंकि वहाँ तो हालात हर घंटे बदल रहे हैं। कि ये जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दी की जो शायद की क्या कोई लीगल इसका है जो किसी भी फोरम पर साइबर क्राइम में आती है, किसी भी लेवल पर इसको चैलेंज किया जा सकता है या इंडिविजुअल इसके ऊपर कोई रिट कर सकते हैं? ये प्रोपेगेंडा और क्या है ये? देखिए, हुकूमत जिम्मेदार होती है, हुकूमत कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती, ख़ास तौर पर जहाँ पर सियासी निज़ाम के बारे में बात हुकूमत करे, हुकूमती वज़ीर पार्लियामान में उठकर बात करें, उसकी लहज़ हैसियत है। लेकिन जहाँ हुकूमत इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दे और बाद में कहे कि ये बातें मफरूज़े पर हैं और ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, ये भी कहा गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इस किस्म की बातें, मकसद क्या है फिर आपके रिपोर्टें, इस किस्म की रिपोर्टें बनाने का जो जैली डेटा पर हैं, जिनकी कोई मफरूज़े हैं, कोई हैसियत नहीं है। इसमें लिखा गया है जी कि वो कहा गया कि जुल्फी बुखारी जो है वो इजराइल गए हैं। भाई हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया कह रही है। मुझसे सवाल हुआ था कि जुल्फी बुखारी क्यों इजराइल गए हैं, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता गए या नहीं गए, लेकिन वो तो प्लाट बेचते हैं, हो सकता है इजराइल में रिंग रोड के प्लाट बेचने गए हों, उसके बाद जुल्फी बुखारी भी फारिग हो गए। तो अजीब से हालात है मुल्क के। सर ये बताइएगा कि जैसे भी आपने ये कहा जमातों के नाम भी आपने दिए कि इन शख्सियात को भी टारगेट किया गया सिर्फ जमहूरियत की वजह से, तो क्या वाज़ेह नहीं हो गया कि पीढ़ियाँ इकट्ठी हुई थी जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, लेकिन फिर हमने देखा कि यहीं पर पीडीएम जो है वो टूट का शिकार हुई और दो जमातें उससे अलग हो गई और दोबारा पीडीएम जो है वो अब आगे अपने अगले लाइफ का ऐलान कर रही है। क्या इस सिनेरियो में अभी कोई चांस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को आप साथ में लाएं और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो कोई हतमी तहरीक जो है उसका आप ऐलान करें? इस हवाले से ज़रा बताइए। जी, हतमी तहरीक जो होती है वो बन चुकी है। पीडीएम एक हतमी तहरीक है, उसका एक मकसद है, तहरीक के मकासद होते हैं, उसकी बात हो गई है। बारहा ये बात कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम को छोड़ दिया अपनी मर्जी से, तो पीडीएम अपना सफ़र तय कर रही है। पीडीएम अपने बयानिए को लेकर आगे चल रही है और वो बयानिया आइन का बयानिया है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और अगर उसमें ये जमातें, कोई और जमात भी शामिल होना चाहे तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन बयानिए से इतफाक़ आपको करना पड़ेगा और जो पीडीएम के फैसले हैं उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी। साहब का इलाज वहाँ पे जारी है और अपडेट क्या है, अगर इलाज मुकम्मल होता है तो क्या? जो रिपोर्ट आप है वो पढ़ लें, इलाज क्या है, मसला क्या है, तिब्बी क्या हुआ है और क्या करना है, सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सर ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के सोशल मीडिया सेल की तरफ ये चलाया जा रहा है कि एन उस वक्त जब पीडीएम का इजलास जारी था तो ये मरीम सफदर साहबा, मरीम नवाज साहबा का जो बेटे की शादी का ये शोषण छोड़ा गया, ये मुस्लिम लीग में इख्तिलाफात साबित करता है, ये बाकायदा इसके कैंपेन के थ्रू चलाया गया। आप क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है? मैं तो उस सोच के बारे में फिक्र कर सकता हूँ जिसकी ये सोच है। ठीक है जी, थैंक यू जी। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।